السلام علیکم، بہت پیارے ساتھیوں، آپ کو نئے سال کی بہت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پچھلے سال کی تمام غلطیاں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اور جو جو تکلیفیں پہنچیں ان سب کو اللہ کو سونپ کے اگلے سال کے لیے عہد کریں کہ ہم بہتر سے بہترین عمل کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنے پیارے بچوں کے متعلق ہی بات کرتے ہیں، ینگسٹرز کی، چھوٹے بچوں کی۔ ہمارے بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں، ان کی بہترین تعلیم و تربیت ہمارا اولین فرض ہے۔ ایک میری بہت پیاری دوست ہیں جو کہ ایک اسکول میں ٹیچ کرتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں ایک دن اسکول جا رہی تھی تو دیکھا کہ اسکول کے باہر گاڑی میں ایک چھوٹا بچہ ڈرائیور کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی والدہ اسکول میں ٹیچر سے میٹنگ کے لیے گئی تھیں غالباً، تو ڈرائیور بچے کو فون پہ ویڈیوز دکھا رہا تھا تاکہ بچہ بزی رہے۔ آپ دیکھیں گے اتنی خطرناک چیز ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ڈرائیور بچے کو کیا دکھا رہا تھا، کیا وہ کوئی کارٹونز تھے یا وہ اپنی پسند کی کوئی، اپنی مرضی کی کوئی چیز دکھا رہا تھا۔ والدین کو خصوصاً ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنے چھوٹے یا ذرا بڑے بچوں کو ملازمین کے ساتھ تنہا نہ چھوڑیں، گھر میں یا گاڑی میں۔ بہت سے ملازمین کی غیر اخلاقی حرکات کی خبریں عام ہوتی ہیں اور وہی چیزیں وہ ان بچوں کو سکھا دیتے ہیں جو بچپن میں ان کو نہیں سیکھنی چاہیے۔ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں جن کی بیٹی کو ڈرائیور نے ڈرگز پہ لگا دیا تھا۔ اس بچی کی عادت اتنی پکی ہوگی، پہلے تو ماں اور باپ دونوں کو سمجھ ہی نہ آئی، لیکن جب ان کو سمجھ آئی کہ بچی کیوں سوتی رہتی ہے، بچی کیوں لیٹی رہتی ہے، پڑھائی میں بھی پیچھے ہو گئی ہے، ہر کام میں پیچھے ہو گئی ہے، سلو ہو گئی ہے، تو جب تک ان کو سمجھ آئی، ڈاکٹرز کو دکھایا تو پتہ چلا کہ اب وہ عادی ہو چکی ہے۔ کئی بار اس کو ریہیب سینٹرز میں بھیجا اور اس کی اصلاح کی کوشش کی، مگر وہ اس لت کو نہ چھوڑ سکی۔ اور پھر وہ بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہوئے، لیکن ڈرگز کی عادت اس کے ساتھ ہی رہی اور ایک دن اوور ڈوز ہونے سے وہ سوتے سوتے ہی خالق حقیقی سے جا ملی، بہت ینگ ایج میں۔ تو ان تمام حادثات اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کی خیر خبر خود رکھیں، گھر پہ گاڑیوں میں ان کو ملازمین کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ خدا را اتنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے کم عمر اور چھوٹے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں، چاہے تکلیف اٹھانی پڑے، چاہے جو کچھ کرنا پڑے، کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے تو خود کریں، کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں، ملازمین کے نہیں۔ اکثر ملازمین کی ہراسمنٹ کے قصے سنتے ہیں اور ان قصوں کو اپنے گھروں میں رونما ہونے سے روکیں۔ اکثر کم عمر میڈز، بچیاں، ان کو گھر میں کوک یا ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ کے اور خواتین خود شاپنگ پہ یا باہر چلی جاتی ہیں یا پارٹیز میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اکثر ملازم بچیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں اور اس طرح کے واقعات ہوتے دیکھے ہیں جس کا انجام بہت ہی خراب ہوتا ہے، بہت ہی بعض کی موت کی صورت میں۔ ایک بچی کو تو میں جانتی ہوں جس نے چھت سے کود کے خودکشی کر لی تھی۔ تو یہ واقعات دل کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ سننے سے بھی مطلب مجھے نہ سننا پڑے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو جائے۔ پھر بعض دفعہ لوگ اپنی کم عمر ملازمہ بچیوں کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اسکول سے لینے کے لیے بچوں کو۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی کم عمر میڈ رکھیں جس کو خود بھی پوری سمجھ عقل بوجھ نہیں ہے، اور اس کو بھی جو کہیں لگائے گا وہ لگ جائے گی۔ اور ویسے بھی ان لوگوں کو تھوڑے سے پیسے، تھوڑے سے کپڑے، تھوڑی سی چیزوں کی اٹریکشن بہت ہوتی ہے۔ کسی غریب کی بیٹی آپ کی اپنی بیٹی کی طرح ہے۔ غریبوں کے بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ اگر اپنے
آپ کے گھر میں کم عمر بچیاں ملازم ہیں تو ان کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں، تنہا نہ چھوڑیں، بازار اکیلے سودا لانے نہ بھیجیں، اور کہیں باہر جائیں تو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور ایک چیز اور جو میں نے بہت تکلیف دہ اور مجھے بری لگتی ہے کہ شادیوں میں خواتین کھانا لگتا ہے تو خود اپنی پلیٹیں بھر کے کھاتی ہیں، اور جتنی ملازم بچیاں میں نے دیکھا ہے، بڑی عورتیں ہوں یا کچھ، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب شادی کا کھانا ہے، لگا ہے، تو ان کو اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ کے اور کھانا لے سکے۔ اور میں ہمیشہ لوگوں کی، ملازم عورتوں اور بچیوں سے جو کہ لیڈیز سائڈ پہ ہوتی ہیں، کہتی ہوں کہ آپ لوگ کھانا لے لیں۔ اور کیونکہ یہ ایک بڑی غیر انسانی سی حرکت ہے کہ اگر آپ گھر میں تو چلیں خود کھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے کچن میں، لیکن جب باہر شادی میں گئے ہیں تو وہاں تو ایک دفعہ ہی کھانا لگ گیا نا، تو ان بچوں کو، ان خواتین کو اپنے ساتھ ہی کھانا لینے کے لیے، بے شک وہ لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، لیکن ضرور کہا کریں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے اپنے رب کو جواب دے۔ اور اکثر خبریں آتی ہیں کہ کم سن ملازمہ یا ملازم کو تشدد کر کے ہلاک ہی کر دیا، یا مالکن نے استری سے جلا لیا، اتنا مارا کہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ خدا را ہوش میں آئیں، اللہ سے ڈریں، مکافات عمل سے ڈریں کہ جس دن اسی دنیا میں ظلم کا بدلہ ملے گا، خواہ اپنی اولاد سے یا پھر کسی اور طرح سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اس کے حساب سے ڈریں، ظلم کے بدلے سے ڈریں۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کسی غلط رستے پہ جاتا ہوا محسوس کریں تو ان کو سورۃ رحمان قاری باست کی آواز میں بغیر ترجمے کے دن میں اول تو 3 دفعہ سنانے کی کوشش کریں، 1 ہفتے تک، 7 دن کے لیے، اور پھر 1 دن چھٹی، پھر اسی طرح سے 7 دن۔ اور اگر بچوں کے پاس ٹائم نہ ہو، اسکول گوئنگ ہو، کام بھی کرنا ہو، تو 2 دفعہ سن سکتے ہیں، اور 2 دفعہ بھی اگر وہ نہیں سن سکتے تو 1 دفعہ تو کم از کم ضرور ان کو سنائیں۔ اور 3 گھونٹ پانی پہلے سے ساتھ رکھ لیں، جب سورۃ رحمان سن کے آنکھیں کھولیں، آنکھیں بند کر کے پورے یقین سے سننی ہے۔ جب سورۃ رحمان ختم ہو جائے، آنکھیں کھول کے پانی پکڑیں، پھر آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے پانی پی لیں۔ اور اس طرح بچوں کو اللہ تعالیٰ سے روبرو ہونے کی عادت ہو جائے گی، اور بری عادات آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت اور کرم سے خود بخود چھوٹ جائیں گی، کیونکہ سورۃ رحمان سننے سے آپ اللہ کے روبرو حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ آپ پہ اپنی رحمت، کرم اور فضیلت کی نوازشات کرتا ہے۔ بہت پیار، بہت دعائیں۔